السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، سوشل میڈیا کے نوجوانوں سے کچھ ہم گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھا اور عمدہ کام دعوت و اصلاح کا کام ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آج کل بہت سارے نوجوان دین کا جذبہ رکھتے ہیں، اپنے اسی جذبے کی بنیاد پر اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن نبی کے اصلاح کے طریقہ کار سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ بس اوقات ان کی اصلاح الٹا بگاڑ کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ نامناسب انداز، نامناسب کلمات، نامناسب وقت، نامناسب طریقہ، نامناسب ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اصلاح کرتے ہیں۔ بیچارے دین کو صحیح طور پر نہ سمجھ کر اصلاح کا جھنڈا لے کر نکل پڑتے ہیں، پھر بگاڑ کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان جذباتی بھائیوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاحی طریقہ رکھیں، تاکہ ان کی اصلاح سے حقیقت میں فائدہ ہو اور ان کی اصلاح پر گناہ ہونے کے بجائے اجر کے مستحق بنے۔ ہم اپنے نوجوانوں سے پوری ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے دینی جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں دین سے جڑے ہوئے رہنا، اپنی دنیاوی خواہشات کی قربانی دینا، اپنی نوکریوں کے ساتھ ساتھ کاروبار کے ساتھ ساتھ دین کی فکر کرنا واقعی قابل تعریف ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو اسی طرح دین کی فکر کرنے اور دین سے جڑے ہوئے رہنے، حقیقی طور پر اصلاح کا کام کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سامعین کرام، سب سے پہلے بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہر بنی آدم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر بنی آدم سے غلطی ہو سکتی ہے اور اچھے لوگ وہ ہیں جو غلطی کی نشاندہی ہونے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوا کرتی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے بتا دی۔ جیسے جنگ احد میں صحابہ کرام سے غلطی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں سرداران قریش کی طرف توجہ کی تو اللہ تعالی نے تنبیہ کی۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ صحابہ کرام نے منافقین کی ہاں میں ہاں ملائی تو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے نبی کے سامنے آواز بلند کی تو اللہ تعالی نے تنبیہ کی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اچانک تجارتی قافلہ آیا تو بعض صحابہ کرام خطبہ چھوڑ کر نکل پڑے تو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کی۔ الغرض، اللہ تعالی نے ان کی تنبیہ کرتے ہوئے اصلاح فرمائی۔ اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے اخلاص کی ضرورت ہے دوستو۔ اگر اخلاص ہو تو اصلاح بھی ہوگی اور عزت بھی محفوظ رہے گی۔ کسی پر برتری مقصود نہ ہو، غصے کا اظہار مقصد نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے، جس میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگ، عالم، مالدار، شہید کو لایا جائے گا، لیکن ان کے دکھاوے کے عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں تو فوراً ٹوکنے کے بجائے کہ دیکھیں
کہ کیا وہ حقیقی طور پر شرعی غلطی ہے یا نہیں، صرف جذبات میں آ کر ٹوکنے سے گریز کریں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر میں نماز ادا کر رہے تھے، کسی نے فوراً ٹوکتے ہوئے کہا آپ کی اور ایک چادر رکھی ہوئی ہے، دو چادروں میں پڑھنے کے بجائے ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں تم جیسے احمقوں کو بتانے کے لیے ہی ایک چادر میں نماز پڑھی تاکہ تم جان لو کہ ایک چادر میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس چیز کو ہم خرابی سمجھتے ہیں نا، کیا حقیقت میں خرابی ہے یا نہیں جاننا ضروری ہے۔ غلطی جس قدر بڑی ہوگی اسی قدر اصلاح بھی بڑے پیمانے پر کی جائے گی، لیکن آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ شرک کے معاملے میں کسی بھی طرح کی نرمی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جس کی اصلاح کی جا رہی ہے اس کے مقام و مرتبے کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اپنے مقام و مرتبے کا تعین بھی کر لینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہوئے ان کے مقام و مرتبے کا پورا لحاظ رکھا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بادشاہوں کے مقابلے میں لاکھوں گنا عزت والے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو گھٹا کر پیش نہیں کرتے ہیں، بلکہ پورے احترام کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ ایک آدمی مسئلے کو جانتے ہوئے غلطی کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کا انداز الگ ہوگا، اور ایک آدمی مسئلے کو سمجھے بغیر غلطی کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کا طریقہ الگ ہوگا۔ بعض اوقات علم رکھنے والا بھی غیر شعوری طور پر غلطی کر جاتا ہے تو اس کو سمجھانے کا طریقہ الگ ہوگا۔ باپ اگر غلطی کرے تو اصلاح کا طریقہ الگ ہوگا، بیٹا اگر غلطی کرے تو اصلاح کا طریقہ الگ ہوگا۔ ایک ہی لاٹھی سے بھینس کی، بیل کی، بکری کی، بلی کی، بچے کی پٹائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ سب کے لیے الگ طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ جس کی بھی اصلاح کرے انصاف کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں دوستو۔ جتنی غلطی ہو اسی قدر تنبیہ کریں۔ اصلاح میں خیر خواہی کا جذبہ نظر آنا چاہیے۔ لعن طعن، برا بھلا کہنے سے اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی بھی غلطی کی اصلاح کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی اصلاح کرنے کی وجہ سے کہیں بڑی غلطی تو وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ جیسے ایک آدمی دیکھتا ہے راستے میں ایک قبر بنائی گئی ہے، اس قبر سے سب کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹریفک کا پرابلم ہو رہا ہے۔ اب ایک دیندار آدمی اصلاح کی غرض سے جاتا ہے اور اس قبر کے ملبے کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اب ایک بڑا ہجوم جمع ہوتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں اس جگہ پر ایک بڑی قبر یا درگاہ بنائی جاتی ہے۔ تو یہ اصلاح الٹا بگاڑ کا سبب بنی۔ ایک معمولی قبر سے اب بڑی قبر یا یادگار درگاہ بننے کا سبب یہ بیچارہ دین کی سمجھ رکھے بغیر صرف دین کا جذبہ رکھنے والا جو کیا نا وہ سبب بنا۔ اس کا جذبہ اچھا تھا لیکن اس نے جو طریقہ اختیار کیا اپنے جذبے کو غلط استعمال کیا، نتیجے میں چھوٹی قبر جا کر اب بڑی قبر وجود میں آئی۔ تو ایسے موقع پر وہاں پر اصلاح کام اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس اوقات ایک داعی کو ایک غلطی کو دیکھ کر بھی خاموش ہونا پڑتا ہے، کیونکہ حکمت اسی میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کعبۃ اللہ کا دروازہ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ابھی نہیں کروں گا کیونکہ لوگ ابھی اسلام قبول کیے ہیں، کہیں آزمائش میں نہ پڑ جائیں۔ اسی طرح منافقین کو ابتدائی زمانے میں آپ نے سزا نہیں دی، اس کی وجہ یہ بتائی اگر سزا دیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو سزا دے رہا ہے، چنانچہ آپ نے ابتدائی زمانے میں سزا دینے سے انکار کر دیا۔ گویا آپ نے قوم کی ناسمجھی سے جو فتنہ پیدا ہو سکتا تھا اس سے بچاؤ کے لیے آپ نے نرمی کی، حالانکہ آپ بزدل نہیں تھے۔ اسی طرح غلطی کرنے والے کی فطری کمزوری کا بھی خیال رکھا جائے۔
جیسے عورتوں کے بارے میں آپ نے کہا یہ ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر زیادہ سیدھا بنانا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، لہذا آپ نے ٹیڑھے پن کو باقی رکھتے ہوئے ہی بہتر سلوک کرنے کی نصیحت کی۔ جس کی اصلاح کی جا رہی ہو اس کی ذات کو نشانہ نہ بنایا جائے، بلکہ صرف اس کی غلطی پر نظر رکھیں، کس قدر غلطی ہو اسی قدر سمجھایا جائے۔ ایک غلطی یا چند غلطیوں کی وجہ سے اس کے دوسرے ساری خوبیوں کا انکار نہ کریں دوستو، اس کی دوسری خوبیوں کی اقرار کرتے ہوئے جو خامی ہے اسی حد تک اس کی اصلاح کریں۔ بڑی اور چھوٹی غلطی میں فرق کریں، دونوں کے لیے ایک جیسا لہجہ نہ رکھیں، ہمیشہ غلطی کرنے والے اور کبھی کبھی غلطی کرنے والوں میں بھی فرق ہوتا ہے، دونوں کے لیے ایک جیسا انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ سرے عام غلطی کرنے والے اور چھپ کر غلطی کرنے والے میں بھی فرق ہوتا ہے دوستو، دونوں کے لیے الگ الگ طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ جاہل غلطی کرتا ہے تو طریقہ الگ، عالم غلطی کرتا ہے تو طریقہ الگ اختیار کیا جائے، بچہ غلطی کرتا ہے تو الگ طریقہ، بچی غلطی کرتی ہے تو الگ طریقہ۔ غلطی کو بڑا چڑھا کر نہ بیان کریں، کسی کی غلطی کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور نہ لگائیں، غلطی ہوتی ہی سزا نہ سنائیں، اصلاح کا موقع دیں اور اصلاح کے لیے اس کے لیے مناسب وقت دیں۔ اگر غلطی کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی ہو تو پہلے اس کی غلط فہمی کو دور کریں پھر اصلاح کریں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو اس سے امید رکھتے ہیں کہ فوراً بدل جائے، اگر کسی وجہ سے بدلنے میں تاخیر ہو جائے یا نہ بدلے یا اس کی طرف توجہ نہ دے تو یہ بیچارے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اب اصلاح کو چھوڑ کر ان کی شخصیت پر حملے شروع کر دیتے ہیں، ان کی عزت پر حملے شروع کر دیتے ہیں۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں اس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے ان کی اصلاح تو کی تھی لیکن وہ مانتے ہی نہیں۔ اے اللہ کے بندے، کسی کو منوانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہارا کام صرف سمجھانا ہے، کسی کو منوانا یہ نبی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو منوا نہیں سکے، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ صرف اللہ کی ذمہ داری ہے۔ غلطی کرنے والے پر شفقت کا اظہار کریں، شفقت کا معاملہ کریں، شاید کہ سدھر جائے۔ جیسے ایک بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر پیشاب کرتا ہے، صحابہ کرام کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرے لہجے میں سمجھایا، اس بدوی کو فوراً بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے نبی جیسا شفیق معلم، نرمی کے ساتھ سمجھانے والا استاذ کسی کو نہیں دیکھا۔ کبھی آدمی غلطی کرتا ہے لیکن اس کے نقصان سے واقف نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو غلط ثابت کرنے سے پہلے اس کے نقصان کو واضح کریں۔ اگر کوئی ادارے والے، مسجد والے، سوسائٹی والے کچھ غلط فیصلے لیتے ہیں یا فضول کام کرتے ہیں تو ان پر صرف تنقید کرنے کے بجائے ان کو بہتر مشورہ دیں دوستو، بہتر متبادل دیں، اس سے بہتر کام کا منصوبہ دیں، بہتر کاموں کی ترغیب دلائیں۔ اگر آپ کے پاس بہتر متبادل نہیں ہے، بہتر مشورہ نہیں ہے، اس سے بہتر پلان نہیں ہے تو صرف تنقید کر کے جو چھوٹا موٹا کام ہو رہا ہے اس کو بھی بند کرنے کا ذریعہ نہ بنے دوستو۔ اگر آپ کے پاس علم ہو تو غلطی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں طریقہ بھی بتائیں۔ غلطی کرنے والے کا نام لینے کے بجائے عمومی نصیحت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، غلطی کرنے والے کا نام معلوم ہوتا پھر بھی آپ یوں کہتے ما بال قوم، لوگوں کو کیا ہوا ہے، لوگوں کو کیا ہوا ہے، اس طرح کے الفاظ سے آپ لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ احادیث کے مطالعے کے دوران آپ یہ بھی دیکھیں گے
کہ صحابہ کرام سے کبھی کبھی بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مسئلہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور حدیث کو روایت کرنے والے ان کا نام جانتے تھے، لیکن پھر بھی روایت کرنے کے دوران یوں کہتے ہیں ایک آدمی نے ایک ایسا مسئلہ لے کر آیا تو نبی نے یوں جواب دیا، نبی نے یوں کہا، راوی اس غلطی کرنے والے کا نام جانتے ہیں لیکن ظاہر کیے بغیر ہی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کس قدر لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنے والے تھے، اندازہ لگائیں دوستو۔ اس طرح کرنے سے غلطی کرنے والے کی جانب سے منفی رد عمل کا اظہار بھی نہیں ہوتا، نصیحت کو آسانی سے قبول بھی کر لیتا ہے۔ جب دو فریقین میں اختلاف ہو تو صرف ایک کی بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہ کریں دوستو، بلکہ دونوں کی باتیں ضرور سنیں۔ کبھی کبھی غلطی کرنے والے سے منہ موڑ لینا تاکہ وہ خود اپنی اصلاح کر لے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے کارنامے والے، بڑے بڑے فضائل والوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ان کی اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے ہم رتبہ، ہم علم والوں سے ان کی اصلاح کریں۔ کسی بھی بڑے آدمی کی اصلاح کرتے ہوئے ان کی خوبیوں کا انکار ہرگز نہ کریں۔ اگر غلطی کرنے والے کی بار بار اصلاح کرنے کے باوجود وہ غلطی سے نہ رکے اور اس کی غلطی کا نقصان دوسروں کو بھی ہوتا ہے تو بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ غلطی کرنے والے کی پوری غلطی تفصیل سے بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ غلطی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اصلاح کی جائے۔ ایک آدمی اپنی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی مدد بھی کرنا ضروری ہے دوستو۔ جیسے ایک صحابی نے روزے کی حالت میں ہم بھی اس طرح کی اس غلطی کو ازالہ کرنے کے لیے جو کفارہ بتایا گیا اس کو ادا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، تو آپ نے کھجور خود فراہم کی اور کہا جاؤ اس کا صدقہ کرو۔ جب اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے تو کہا گیا کہ خود کھا کر اپنے صدقے کو پورا کر لو۔ دیکھا آپ نے نبی نے کیسے اس کی مدد کی۔ جب کوئی غلطی کرتا ہے نا تو ہوائی باتیں، سنی سنائی باتوں کو پھیلانے کے لیے ایک مرتبہ ان سے ملاقات ضرور کریں، یا بات کرتے ہوئے اپنے سوالات اور اپنے اشکالات کا جواب حاصل کریں۔ اگر غلطی کرنے والا کوئی نامعقول عذر بیان کرتا ہے تو اس کے عذر کو غلط ثابت کرنے کے بعد ہی غلط قرار دیں۔ میرے بھائیوں، صرف کسی کی پوشیدہ باتوں کو منظر عام پر لانا، کسی کے عیبوں کو میڈیا میں اچھالنا، خوبیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا، یہ اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اصلاح کرنے کے لیے جو اصول ہیں نا ان کا علم بھی حاصل کرنا ہوگا، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ آپ کا بس یہ کہہ دینا کہ میں نے فلاں وقت فلاں کو سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھا اس لیے میڈیا میں لا رہا ہوں، یہ معقول بات نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ آپ ایک آدمی کو سمجھانے کے لیے الگ الگ وقت دینا ہوگا، الگ الگ طریقے سے سمجھانا ہوگا، اور جن طریقوں سے سمجھ سکتا ہے ویسے سمجھانا ہوگا، جن لوگوں سے سمجھ سکتا ہے ان سے سمجھانا ہوگا۔ یہ ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں، سامنے والا پھر بھی سرکشی پر تلا ہوا ہے اور اس کی غلطی کی وجہ سے عوام کا نقصان ہوتا ہو، تب عوام کی رہنمائی کے لیے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے غلطی کرنے والے کی غلطی بیان کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلے ہر میدان کے اصول ہوتے ہیں، ان کا علم حاصل کریں، ان کو سمجھیں، پھر کسی کے خلاف زبان کھولیں یا قلم کھولیں۔ اصلاحی کام جذبہ سے نہیں علم سے کرنا ہوگا، نفرت اور غصے سے نہیں محبت اور شفقت سے کرنا ہوگا۔ سامنے والے کی غلطی ثابت کرنا لنگڑے لولے دلائل سے کمتر ثابت کرنا کمال نہیں، اس پر غالب آنا، اس کو غلطی ماننے پر مجبور کرنا کمال نہیں، بلکہ اس کی اصلاح کرنا کمال ہے دوستو۔ اس کو تکلیف دیے بغیر اس کی غلطی سے اس کو باز لانا کمال ہے دوستو۔ یہی اخلاص ہے، یہی دعوتی کام ہے۔ اگر کم تر دکھانے پر تلا ہوا ہے، بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے، اس کا واضح مطلب وہ اپنی اصلاحی کاموں میں مخلص نہیں ہے، اس کو گناہوں سے بچانا مقصد نہیں، بلکہ اس کو بدنام کرتے ہوئے اپنے نفس کی انا کو تسکین پہنچانا ہے۔
اس لیے ایسے کاموں سے محفوظ رہیں دوستو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اصلاحی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔